مہینے اور عظیم دن میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اگلا جمعہ مدینہ منورہ میں تھا اور میں پوری جماعت کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا تھا، اور سید الشہداء بقی شریف، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، انشاءاللہ یہ سلام پہنچتے رہیں گے، انشاءاللہ سب کی حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو، اصل میں مختصر اس ماہ مقدس سے دو نسبتیں ہیں، تو دونوں ہستیوں کا مختصر ذکر کرنا ہے۔ میں تھکا ہوا بھی ہوں، کل پہنچا ہوں ایک دن پہلے تو خمیس پہ، تو صرف آپ کی محبت میں آیا کہ کافی عرصہ ہو گیا، مگر دونوں ہستیوں کا ضروری ہے کہ پوری دنیا کے جو فقیر ہیں وہ بھی دیکھیں۔ کافی سندھی میں بیان ہوتا تھا مختصر کہ ان کو بھی یہ ان کا ذکر، ان کا ثواب پہنچے۔ تو میں نے مدینہ پاک سے میسیج چھوڑا تھا کہ ہمارے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، وہ سورہ کوثر پڑھیں۔ اس مہینے جس میں ہم ابھی چل رہے ہیں، اس کی 20 تاریخ عرب میں جس طرح ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، 11ویں کی رات، اس طرح میں کئی عرب کی محفلوں میں شریک ہوا کہ وہاں وہ فاطمیہ مناتے ہیں، جو اس میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دنیا کے علماء، یمن کے، مصر کے، شام کے، انہوں نے اس تاریخ پہ اتفاق کیا ہے کہ یہ کتاب ہے میرے پاس موجود، بڑے بڑے یمن کے علماء، حداد کے، کہ اس تاریخ پہ اماں سائن سلام اللہ علیہا کی 20 تاریخ کو ولادت تھی۔ ابھی اماں سائن کی ولادت کا ذکر کریں تو بہت لمبا ہوگا، مگر ہم تو اس در کے کتے ہیں، فقیر ہیں اور گداگر ہیں۔ ہم تو کئی اولیاء کا میں نے پڑھا ہے، دنیا کے بڑے بڑے اولیاء حضور سے حضور کے کئی اولیاء ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلامی کے لیے سیدھا نہیں جاتے۔ کس لیے کہ ہمیں جرت کیا ہے کہ ہم حضور کے آگے جا کے کھڑے ہو جائیں۔ حضور کے آگے کھڑا ہونا، بڑے بڑے جو اولیاء تھے مدینے کے، وہ جوتیوں پہ کھڑے ہوتے، جہاں لوگ جوتے اتارتے وہاں بیٹھ جاتے تھے، کہ بزرگ جو ہے وہ ادب کی وجہ سے دور کھڑے رہتے۔ اور ہمارے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبدالرحیم گروڑی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو سندھ کے حضرت عبدالرحیم گروڑی خواجہ محمد زما رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور حضرت عبدالرحیم گروڑی رحمۃ اللہ علیہ وہ اب سندھ میں ولی ہیں۔ جس طرح امام جامی ہے جو ہے نا ایران کے اندر، فارس کے اندر، سائیں کی مزار ابھی افغانستان میں ہے، تو اس طرف اس علاقے کے جامی ہیں، سندھ کے جامی ہیں، کہ جس طرح ان کو حضور علیہ السلام نے فرمایا جامی آئے گا تو میں اٹھ کے مصافحہ کروں گا اور وہ قیامت قائم ہو جائے گی، تو اس طرح بزرگوں نے لکھا ہے۔ سیدنا عبدالرحیم گروڑی رحمۃ اللہ علیہ کا شان سندھ کے اولیاء میں عشق کا ایسا ہے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر سیدنا صدیق اکبر کا مقام۔ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ہمارے سندھ کے اندر بھی فضل ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری سندھیوں کی ثقافت یہ ہے، سب سے بڑی ثقافت یہ ہے ہماری، کہ سب سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ سندھی زبان میں ہوا۔ کئی علماء جنہوں نے حرم شریف کے اندر، مخدوم محمد ہاشم ٹٹوی رحمۃ اللہ علیہ، اظہر بابا ڈاکٹر محمد ابراہیم ایک کتاب لائے، جو وہاں کے بزرگ تھے ٹھٹا کے، حیات سندھی، اظہر کے اندر کتاب چھپی ہے اس کی، کہ وہ تقریباً 20 سال سے زیادہ حرم پاک کے اندر حدیث پڑھاتے رہے، ٹھٹا کے کئی علماء جو ہے وہاں حرم شریف کے اندر حدیث پڑھاتے رہے۔ یہ سندھ پہ بہت بڑا، ہمارے سندھ پہ اللہ کا خاص کرم ہے، اور ہمارے دیکھو نا سندھ کے اندر تقریباً چپے چپے پہ اللہ کے ولی ہیں، اور یہ ولی جو ہیں سارے کے سارے مصطفیٰ کریم کے عاشق ہیں، صحابہ کرام کے عاشق ہیں، حضور کی آل پاک کے عاشق۔ تو اماں سائن سلام اللہ علیہ انا اطعنا فقیر نے پڑھی۔ میں نے دوسرا میسیج دیا کہ سورۃ فاتح پڑھیں، درود فاتح۔ یہ حضرت عرب کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی، عرب کے
بہت بڑے عالم، سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں، عرب ہو عجم ہو پوری دنیا ہو، کئی ان کے عربی میں ان کے اردو میں ترجمے ہوئے ہیں، انگلش میں ہوئے ہیں، پوری دنیا میں لوگ ان کے کتاب پڑھتے ہیں۔ میں نے احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے جن کو ہر رات حضور علیہ السلام کا دیدار ہوتا۔ ایسے عالموں کا شان کیا ہوگا؟ ایسے عالم جن کو ہر رات سرکار کا دیدار ہو، ان کی شان کیا ہوگی؟ کاش زندگی میں اللہ ہمیں ایک دفعہ میسر کر دے۔ رب کے پاس کیا کمی ہے، اللہ سے کریم ہے۔ میں نے اس دفعہ دعوتیں ہوتی ہیں مگر اس دفعہ میں نے اعتکاف کیا ہوا، میرے ساتھ غلام مصطفیٰ نے بھی کیا، ایک درود شریف تھا مخصوص وہ، اور میں تو نہیں بتا تو میں نے کیا دیکھا، میں تو اتنا عاجز گنہگار بندہ ہوں، کیا دیکھوں گا؟ تو غلام مصطفیٰ نے مجھے بولا بابا میں خواب دیکھا کہ پوری جماعت ہے، اس کا چلہ ختم ہوا غلام مصطفیٰ کا، بولا کہ پوری جماعت ہے اور حضور علیہ السلام کی قبر انور ہے اور اس پہ سارے فقیر کھڑے ہیں اور آپ بھی کھڑے ہیں، سب جماعت درود سلام پڑھ رہے ہیں، مگر مجھے غلام مصطفیٰ نے بولا کہ بابا اس پہ حضور علیہ السلام کی قبر انور پہ دو میں نے چیزیں دیکھی۔ ایک حضور کی حدیث وہاں لکھی ہوئی ہے بار الشفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حضور نے فرمایا سب سے پہلے میری جو شفاعت ہوگی میرے امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے حق میں ہوگی۔ اور دوسرا قصیدہ برد شریف کا شعر ہے جو حضور علیہ السلام کے قلف پہ لکھا ہوا ہے، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یہ حضور کے قلف جو سیدہ کائنات کا قلف ہے اس پہ یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ اس شعر کا سندھی کے بہت بڑے عالم حضرت علی محمد مہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کا سندھی میں ترجمہ کیا، ہم سندھی بھی خوش ہو جائیں۔ سائیں فرمائے تو احمد سندو آسرو چٹیو بھونا چت، سبحان اللہ تا نچ، احمد سندو آسرو چٹیو بھونا چت، جت ہیاں فاٹندا حیبت ساں عربی ایندو ات، ای بھیڑی نہ ہے بھت شفاعت شفیع کریم تھے۔ کمال ترجمو ڈسو کیڑو اللہ جی ولی کے تو جتے ہیاں قیامت جی اللہ اذا السماء فطرت، اللہ جی آسمان ٹکر ٹکر تھی وین، پہاڑ کپا تھی ویندا قیامت جی کو یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کو نفس کے نہ سنجان تو مدد کندو، والامر یومئذ اللہ، انہیں دی امر مجھے رب جو ہوندو، مگر انہیں دی احمد سندو آسرو چٹیو بھونا چت۔ حضرت عبدالرحیم گروڑی تو فرمایا تھا انہیں دی بیو کو پاسرو کونے، نہ یار نہ دوست نہ ساتھی نہ رشتہ دار، اگر آسرو آئے تو سونے محمد عربی جو آ، مدینے والے سائیں جو آ، اور سندھی اچھی ترے تو اساں پڑھدا آیوں۔ اللہ سے اللہ کرے حضور جی سیدنا صدیق اکبر کا عرس منا رہے ہیں، اما سین کا دن ولادت، اللہ سب کو مدینے کی حاضر نصیب فرمائے۔ راتیں بھی مدینے کی نیکی، راتیں بھی مدینے کی، نیکی، یا اللہ جو پڑھے سب کو جلدی مدینہ دکھا۔ راتیں بھی مدینے کی، اللہ سے سب کو مدینہ پاک با ادب ہمیشہ زندگی مدینے کی، بندگی مدینے کی، موت مدینے کا۔ حضور کی حدیث ہے، حدیث محبوب کی صحیح حدیث ہے، مدینہ شریف کی تاریخ جو وہاں سے چھپی ہے 500 سال پہلے وفاء الوفا، اس میں سرکار فرماتے ہیں جو استطاعت رکھتا ہے وہ مدینے میں آ کے مرے۔ کتنی بڑی بات ہے، کئی عاشق ایسے لوگ بیٹھے ہوئے۔ میں حیران آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پیر سائیں پگارا روزے دھنی رضی اللہ عنہ جو ہمارے مرشد ہیں، ان کے پیر سائیں روزے دھنی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرشد تھے پنجاب میں، حضرت عبد القادر حسنی ثانی، جس کو غوث پاک کا ثانی کہتے تھے، بغداد شریف سے آئے۔ وہ درگاہ شریف کا اصول ہے کہ سائیں روزے دھنی پہ عید بھی وہ آ کے پڑھاتے ہیں درگاہ شریف والے، اور کوئی خدا نہ خواستہ وہاں درگاہ شریف کے کو فوتگی ہو تو وہ وہاں درگاہ شریف سے جو سجادہ نشین ہوتا ہے سید عبد القادر حسنی، الحمدللہ میں کئی دفعہ وہاں حاضری دے کے آیا ہوں جنگ میں۔ جاگ رہے ہو؟ سائیں روزے دھنی رضی اللہ عنہ کے مرشد، ان کے سجادہ نشین کی والدہ
میں کئی دفعہ اماں کی پردے میں زیارت کی مدینے میں، وہ قریباً کو 40 سال سے زیادہ ضعیف العمر 80 سال کی ایک دو خادمہ تھی، وہ صرف وہاں بیٹھی تھی، اتنا بڑا آستانہ، سائیں روزی دنی کے مرشد، جاگ رہے ہو، مدینہ شریف میں بیٹھی تھی، وہ اماں میں جاتا تھا پردے سے اندر دعا کراتا تھا، اور دعا کرا کے تو میں نے کہا اماں اتنا عرصہ پاکستان نہیں گئی؟ فرمایا بیٹا میں تو جنت البقیع کے انتظار میں بیٹھی۔ اس دفعہ میں نے پوچھا کہ دنیا سے ان کو جنت البقیع نصیب ہو گئی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین کہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا انا اعطیناک الکوثر، جو میں نے بولا پڑھو سورہ کوثر، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو تفسیر میں امیر المؤمنین کا لقب ہے، تفسیر کا بادشاہ ہے، وہ فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ اللہ اس آیت کی کبھی انشاءاللہ تفسیر کی کس طرح نازل ہوئی، حضور پہ کس طرح جو دشمن اٹیک کر رہے تھے، حضور کو تانا دے رہے تھے، حضور کے شہزادے کا وصال ہوا تو بولا کہ معاذ اللہ حضور کو کوئی نرینہ اولاد بیٹا نہیں، اس لیے حضور کو تانا دے رہے تھے، اللہ نے اس وقت اس صورت کو نازل کیا کہ محبوب ہم نے یہ آپ محبوب یہ دشمن بول رہے ہیں کہ سرکار جو معاذ اللہ ابتر ہیں، محبوب ہم نے آپ کو اگر حسن دیا ہے تو بے شمار کائنات میں کسی کو نہیں دیا، محبوب آپ کو علم دیا ہے تو پوری کائنات میں کسی کو ایسا علم نہیں دیا، اے محبوب آپ کو کائنات میں امت دی ہے تو ایسی امت، اتنی امت کے سرکار نے فرمایا قیامت کے دن، صحیح حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا 120 صفیں ہوں گی قیامت کے دن ساری لوگوں کی، ان میں 80 صفیں باقی 1.25 لاکھ انبیاء کی ہوں گی، اور ان باقی 80 صفیں حضور نے فرمایا میری امت کی ہوں گی، باقی 40 صفیں باقی انبیاء کی۔ امت دی تو بے شمار، حسن دیا تو لا تعداد، بے مثال حسن جس کائنات میں کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ محبوب امام فخر الدین رازی نے 10 ترجمے اس جو انا اعطیناک الکوثر کے 10 کیا، ایک ترجمہ یہ کیا کہ اے محبوب آپ کیوں ان دشمنوں کی بات سنتے، فکر مند ہوتے، ہم نے آپ کو سیدہ زہرا دی ہے۔ جاگ رہے ہو، امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، کیا اماں سائن سلام اللہ علیہ وہ ہے جس کو حضور علیہ السلام سیدہ ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے گھر بیچ سے حضور کا جو روضہ ہے اس طرف جو دروازہ ہے یہ اماں کا گھر تھا، تو حضور علیہ بیچ سے کھڑکی تھی، حضور علیہ السلام سیدہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام آتے، حضور علیہ السلام کی دربار میں اماں سائن آتی، چاہے 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ جتنے دفعہ بھی اماں سائن آتی تو رحمت للعالمین، پوری کائنات کے لیے رب نے جس کو رحمت بنا کے بھیجا، سارے رسولوں کے سردار، صاحب قرآن، امام الانبیاء، امام الحرمین میرے آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے۔ جاگ رہے ہو، حضور علیہ السلام کا کھڑا ہونا کوئی معمولی بات ہے، جس وقت بھی آتے، حدیث پاک میں جس وقت بھی اماں سینا آتی تو کریم آقا علیہ السلام اماں عائشہ صدیقہ فرما کھڑے ہو جاتے، اور حضور علیہ السلام صرف کھڑے نہیں ہوتے، اماں سائن کو بوسہ دیتے اور بوسہ دے کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ سبحان اللہ نہیں بولا، اللہ اکبر۔ تو ایسی ہستی اس کا دن نہ ملائیں تو کس کا ملائیں؟ پھر وہ ہستی جو حضور علیہ السلام سیدنا ابو ایوب انصاری جلیل القدر صحابی فرماتے میں نے دیکھا، میں نے حضور کے وہ حدیث روایت کرتے، فرمایا کہ حضور علیہ السلام اکثر اماں سائن کے جسم کو سونگتے، تو اماں نے پوچھا ابا جان آپ میرے جسم عطر کو سونگتے ہیں، بوسہ تو دیتے مجھے مگر سونگتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سیدہ میں جب معراج کی رات گیا نا تو وہاں جنت مجھے جبریل نے گھمائی، رب کے حکم سے میں جنت گھومتا گھومتا ایک درخت میں نے دیکھا، اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا جمال، اتنا اس کے پتے نرم جو کائنات میں نے کہا کسی جنت کے درخت میں نہیں دیکھا، اتنی خوشبو نہیں دیکھی، اتنی نرمی نہیں دیکھی، اتنی اس کو کشش تھی، میں حیران ہو گیا۔ سرکار کریم فرماتے میں نے اس سے جو ہے نا وہ ایک پتا توڑا اور کھایا۔ سرکار نے فرمایا اے سیدہ رب پاک نے اس سے تجھے پیدا کیا ہے، جب مجھے جنت کی یاد آتی تو سیدہ تیرے جسم کو سونگ لیتا۔
تب تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سیدہ عابدہ طیبہ، سیدہ عابدہ طیبہ، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ زور سے سبحان اللہ۔ تقریباً 4 جمعے ہو گئے یا 5؟ آج 5واں ہے، ماشاءاللہ، اللہ کرے دوبارہ مدینہ چھوڑ، آمین۔ ابھی سیدہ کی شان تو ہم اس در کے کتے ہیں، فقیر ہیں، ہم تو سیدہ کے در کے فقیر ہیں، بس ادھر جا کے عرض کرتے ہیں اماں اپنے بابا جان کو عرض کریں، ہمیں جو کچھ بھی مانگنا ہوتا ہے اماں کے در پہ مانگتے ہیں، اماں آپ ہماری سفارش کرو، آپ کرو، اور الحمدللہ ملتا بھی فوراً ہے، الحمدللہ ہم وسیلے والے ہیں نا۔ تو اماں کیا حضور نے فرمایا ام ابیہا، سیدہ تو اپنے بابا کی اماں ہیں۔ ہم سندھی نہیں کہتے ہیں بیٹی کو ماں کہتے ہیں، اماں، یہ سندھیوں کی بیوی کرم ہے، یہ بھی سندھ کے اندر کتنا کرم، اماں، ہم اماں کہتے ہیں، یہ حضور کی سنت ہے، بیٹی کو اماں بولنا حضور کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ فرمایا سیدہ ام ابیہا، تو اپنے بابا کی ماں ہے، تو جو حضور کی ماں ہو وہ کس نشان والی ہے؟ پھر سر حضور کی ماں، آگے بتاؤں کس کس کی ماں؟ ہم سب کی اماں، کائنات کی اماں، حضور کی اماں تو کائنات کی اماں، حضور کی اماں، پھر آگے کس کی اماں؟ حسین کی اماں، سبحان اللہ نہیں بولا، امام حسن کی اماں، امام زین العابدین کی اماں، امام محمد باقر کی اماں، امام جعفر صادق کی اماں، امام موسیٰ کاظم کی اماں۔ امام موسیٰ کاظم کے بارے میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر دعا قبول ہونے کے لیے تریاق مجرب ہے، جو بھی وہاں دعا کرے اللہ کسی کی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ حضور غوث پاک کے ساتھ ہے، بالکل قریب قریب۔ امام موسیٰ کاظم کی اماں، سبحان اللہ نہیں بولا، امام رضا کی اماں، امام تقی کی اماں، امام نقی کی اماں، امام حسن عسکری کی اماں، امام مہدی کی اماں، جاگ رہے ہو، غازی عباس کی اماں، سبحان اللہ تو بولے، غوث الورا محبوب سبحانی کی اماں، خواجہ غریب نواز کی اماں، قلندر شہباز کی اماں، حسینیہ قلندر شہباز حسینیہ، خواجہ غریب نواز حسینیہ، قلندر شہباز کی اماں، بھٹائی سائیں کی اماں، پیر سنگھ روزے دھنی کی اماں، جہاں جہاں یہ سادات سوئے ہیں اولیاء، ان سب کی اماں ہے۔ جو مصطفیٰ کی اماں ہو وہ کتنے شان والی ہوگی، زور سے سبحان اللہ۔ ابھی دوسرا جو دن ہے ختم نہ ہو جائے، وہ ہے 22 تاریخ، محبوب کریم علیہ السلام کے وہ شان والے صحابی اور محبوب کے پہلا خلیفہ امیر المؤمنین، جن کو اللہ پاک نے اتنا مقام عطا کیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جس کو اللہ نے انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام عطا کیا، اور چاہے ولایت ہو، چاہے شان ہو، چاہے کرامت ہو، ان میں رب کریم نے سیدنا صدیق اکبر، جس کا عرس ہم آج منا رہے ہیں، اللہ نے ان کو سب سے شان والا کیا۔ کس لیے؟ کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارک جب ناسا تھی، اتنے دن امامت کے مسئلے پہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا کیا۔
سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی میں سیدنا صدیقہ کا بیعت کی، حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا، سیدنا سلمان فارسی، سیدنا ابی ذر غفاری، سارے صحابہ نے سرکار کے بعد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ آپ اندازہ کریں، جو صحابہ کے امام ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پہلا خلیفہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور غار میں بھی مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور مزار اقدس میں بھی قیامت تک مصطفیٰ کے ساتھ۔ میں اب تو چھوٹا سا مثال دیتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر کے شان کے لیے یہی کافی ہے۔ بس اگر عقل ہو کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کسی کو، کسی بھی یہاں پاکستانی ہو، اس کو جا کے داتا صاحب کی قبر کے ساتھ دفن کرے تو کیا بولیں گے آپ؟ یا اللہ، اتنے بڑی شان ملی، اتنا بڑا جو اللہ کا ولی اس کے قبر کے بالکل ساتھ دفن ہو گیا۔ اگر ہمارے سندھ میں کسی کا وقت بیدار ہو جائے، پیر سے روزے دھڑی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن ہو جائے، فخر کرے گا یا نہیں؟ لوگ اس کے نصیب پہ ریس کریں گے یا نہیں؟ اگر کوئی کلندر شہباز کے ساتھ دفن ہو تو لوگ بولیں گے کمال ہے بھائی، شہباز کلندر کے ساتھ اس کی قبر ہو گئی۔ او میرے مسلمان بھائی، یہ ذرا تو سوچیں، کلندر شہباز نہیں، پوری کائنات کے اولیاء کا مقام جب ختم ہوتا ہے، وہاں سے شہداء کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جہاں شہداء کا مقام ختم ہوتا ہے، وہاں سے صدیقین کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جہاں صدیقوں کا مقام ختم ہوتا ہے، وہاں نبیوں کا مقام شروع ہوتا ہے۔ سارے نبی رسول نہیں ہیں، 313 نبی ہیں جو رسول ہیں، تو وہ رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جہاں رسولوں کا مقام ختم ہوتا ہے، وہاں اول العزم رسول، جن کو رب نے کتاب تورات، انجیل، زبور، فرقان، ان کا مقام شروع ہوتا ہے۔ جہاں ان کا مقام ختم ہوتا ہے، وہاں سے مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے۔ روز اطہر میں حضور کے ساتھ آج ایک حدیث سناؤں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پہلے تو بخاری شریف کی ایک حدیث، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ، حضور کے خادم، بخاری شریف کی حدیث، فرمایا ان النبی سعید احدا و ابو بکر و عمر و عثمان فرجف بہم۔ سیدنا انس بن مالک حضور کے غلام فرماتے ہیں ہم جبل احد پہ چڑھے، اور حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق تھے، سیدنا عمر تھے، سیدنا عثمان تھے۔ فرمایا کہ ہم جب جبل کے اوپر گئے، سرکار ساتھ تھے۔ کتنا اوپر ہے جبل احد؟ مگر حضور، وہ جبل جو عاشق ہوتا ہے نا، تو محبوب اس عاشق کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ آج بھی ہمارے اندر ہمت نہیں کہ جبل احد پہ چڑھے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کتنا اوپر ہے جبل احد، تو عاشق حضور نے فرمایا یحبنا ونحبہ، جبل بخاری کی حدیث ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میری محبت کی وجہ سے حضور نے فرمایا جنت کے دروازے پہ ہو۔ جاگ رہے ہو؟ تو بخاری شریف میں سیدنا انس بن مالک فرماتے، بخاری کی حدیث، فرمایا کہ جبل پہ ہم جب حضور گئے، سرکار سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان، سیدنا عمر، تو جبل حضور کی محبت میں، عشق میں ایسے جھوم رہا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث۔ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ حضور کی نعت پہ جھومتے کیوں ہو؟ حضور کی نام پہ جو ہے نا وہ ایسے جھومتے کیوں ہو؟ کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، میں نے کہا بھائی جبل جو رب کہتا ہے زمین کے قلعے ہیں، یہ جبل جب عاشق جب اگر محبت قلب میں ہو تو جبل احد کے اوپر مصطفیٰ آ جائیں تو جبل احد ایسے ہل رہا ہے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے تو ہم کیوں نہیں مصطفیٰ کے ذکر پہ جھومیں؟ جاگ رہے ہو؟ تب تو میں دیکھوں کس طرح جھوم کے پڑھتے ہو، اجتار ماں مہجا مٹھا